السلام علیکم جی. آج اتوار ہے، سنڈے 23 تو اگست. تو میں عمران صاحب کے متعلق جو ہے وہ جس طرح کے ساری دنیا بات کر رہی ہے ان کی رہائی کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی جو حالت ہو گئی ہے ایمرجنسی والی سچویشن، اور ان کا بہنیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کا دیکھا نہیں جاتا نیوز میں. وہ بڑی اچھی فیملی ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، سارے 90% لوگ ان کو پاکستان میں چاہتے ہیں. تو حکومت ان کو ہونی چاہیے، تو وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کر کے دکھائی بتلائی، لیکن جو ہے جوڈیشری آرمی جو ہے یہ ان کو اپنے تسلط کو توڑنا نہیں چاہتے، ختم نہیں کرنا چاہتے. ساری دنیا کا دیکھا جائے وہ آرمی جو ہوتی ہے بارکوں میں ہوتی ہے، سویلین کی حکومت ہوتی ہے، ڈیموکریسی، اس سے وہ حکومت کرتے ہیں، عوام کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں سسٹم کے متعلق. لیکن یہ شہنشاہی اور یہ بادشاہی، اپنا کنٹرول، یہ چیزیں جا چکی ہیں. تو یہ دیر بدیر ان کو ختم ہونا ہی ہوگا. تو عوام کے مسئلے جو ہے یہ بہت ضروری ہیں. تو اچھی بات ہے، کوئی اس میں برائی ہو تو پھر تو آدمی کہے، لیکن جو ہے وہ اللہ بھلا کرے جی. وہ ان کو جو ہے پتہ نہیں کسی نے کیا پڑھایا ہے، یا وہ پڑھے ہیں کہ ہمارا ہی ڈنڈا جو ہے وہ چلے گا. ڈنڈا نہیں، کتابیں چلتی ہیں جی. اس کی وجہ سے وہ حکومتیں چلتی ہیں، وقت چلتا ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاؤں جی، یہ عمران صاحب کا جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے یہ ہر کوئی اپنا سوشل میڈیا والے جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں. اوورسی میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے وقت کا، بچوں کا دیکھنا بھالنا، اور گراسری، لانڈری، جو بھی ہے ان کے لوگوں کے اتنے سسٹم ہے، سکیجول ہے. لیکن پھر جب ایمرجنسی آ جاتی ہے، جس طرح کہ پاکستان میں عمران صاحب کی صحت کے متعلق اڈیالہ جیل میں ان کو 3 سال اور 20 دن بنتے ہیں. 19-20 دن ہوں گے، چلو 19 لگا لیں، تو وہ جو ہے 20 بھی ہو جائیں گے. تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر میری ویڈیو بننے ختم ہونے سے پہلے ان کی رہائی ہو. یہ میری ان سے یہ ہے کہنا سنانا ماننا ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. تو یہ سنیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ سناتے ہیں. السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. 21 اگست اور جمعے کا روز اب تک کی اہم ترین خبریں اور اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے 12 گھنٹے کافی ایونٹ فل گزرے ہیں. اس کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف خاص کر اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں تیز بھی ہوئی ہیں، آہستہ بھی ہوئی ہیں. خوشی کا بھی تھا، حیرانگی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی. اب صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی ہے. کل سے لے کر آج تک عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے اسپتال منتقلی، عوام کا شفا کی طرف ان کی نگاہیں، اور پھر اس کے بعد صبح اس کا ایک ڈراپ سین ہوتا ہے جب اطلاع ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس اڈیالہ شفٹ کر دیا گیا. ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ آپ نے سنا ان کا، یہی جو ہے سارے پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ آئے اور چلے گئے اور علاج معالجہ. ان کو تو رہائی چاہیے، ان کو تو جو ہے ان کا چیز بھی نہیں ہے، بے گناہ ہے، نہ کردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں. تو یہ کسی قیمت پہ وہ انصاف نہیں مانتا. تو ہم بھی جو ہے وہ ان کو نہیں مانتے جی. یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اور بھی دکھاتے ہیں جی. یہ وقار ملک صاحب ہیں جی. یہ بڑی عرصے سے بڑا اچھا تجزیہ، انالیسز، کنیکشن، کیسے کیسے یہ چیزیں اندر خانے جو ہے یہ سیاسی لوگ جو کرتے ہیں. تو ان کو ضرور سنیں. تو ہم بھی سنتے ہیں اور اس کو سناتے بھی ہیں جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کل کی گراؤنڈ رپورٹنگ کے بعد جو گراؤنڈ پہ رپورٹرز تھے، جیسے اڈیالہ کے باہر کھڑے تھے رپورٹر سجاد حیدر اور کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، پھر پمس کے باہر بڑے بڑے رپورٹرز کھڑے تھے، ثناء اللہ خان جو سابق ڈان کے رپورٹر ہیں، اور بہت سارے رپورٹرز تھے، سب نے کہا کہ عمران خان اڈیالہ سے نکلے ہیں اور شفا انٹرنیشنل پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ویڈیو کی اور میں جا کے سکون سے سو گیا کہ یار ایک کام اچھا ہو گیا ہے، جی عمران خان کا ایٹ لیسٹ چیک اپ ہو جائے گا۔ ہاں لیکن جب اٹھا صبح تو ایک دم فون اٹھایا، دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو طوفان آیا ہوا ہے، اور ایکچولی دھوکہ دیا گیا ہے، پوری قوم کو دھوکہ دیا گیا، طوفان سب کو شفا بدتمیزی ہے۔ انٹرنیشنل دکھا کے، اور عمران خان کو پمس گھنٹے 2 کے لیے لے جا کے اور واپس اڈیالہ پہنچا دیا گیا ہے۔ تو سارا کھیل اور ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ میں نے آپ کو شاید 2-3 دن ہاں جی، یہ آپ نے وقار ملک صاحب کا سنا کہ جو ہے احرام کی پریشانی کا کیا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یقین کریں کہ مجھے تو شروع دن سے ان کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹو جھوٹ 44 یا جھوٹو جھوٹ 97، ان کی سچ بات جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ ان کے پاس ہی سودا ہی ایسا ہے کہ یہ اس کا ٹریک ریکڈ دیکھا جائے، جیسا کہ ڈھاکہ میں کارگل 71 کی وار، 65 کی وار، اور جو ہے یہ ان کا جو ہے یو نیم اٹ، ہر طرح سے ان کا کوئی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ایک بھی بات جو ہے، ساری باتیں ہیں۔ تو اس لیے اسپیکٹڈ چیز ہے جی، ہمیں تو ہے، یہ تو بہت کچھ کر گزرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا، اور جو بھی جس طرح بھی پاکستان کی تاریخ کا بیڑا غرق جو ہے، بڑا اچھا ملک ہے، ہم اس کے لیے دیکھیں ہر آدمی جو ہے وقت دے رہا ہے وہ، لیکن وہ نہ ماننے والی بات کرتے ہیں، تو کیا کریں جی، پھر ایسا ہی ہے۔ تو اور بھی میں دیکھتا ہوں جی کوئی اپ ڈیٹ جو اس میں ملے، تاکہ جو ہے وہ جو ہے خبر جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی یہ میرا خیال ہے یہ والا جو ہے اس کی عاصم منیر کی ہے، یہ کیا کہاں پہ جہاز ہی پہ ہوں گے کہیں؟ ہاں جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے۔ ہاں جی، وہی بات ہے نا، اپنے ملک کا تو جو حال ہے، ایسا اتنی مہنگائی، اتنی تنگی تکلیف، سول لبرٹی اور سارا جو ہیومن رائٹ وائلیشن، تو وہ تو ہے، کوئی جھنڈا نہیں لے کے باہر نکل سکتا۔ جتنے پی ٹی آئی کے کرتا دھرتے ہیں، یاسمین راشد اور سنم جاوید اور گورنر چیمہ صاحب اور بڑے بڑے جو ہیں، ہزاروں لاکھوں میں تو نہیں، ہزاروں میں یقینی طور پہ ہیں وہ، تو جن کو قید و بند کی خواہ مخواہ کی وہ ان کے بال بچے دار ہیں، گھر سے ایک دن کا بھی نکال نہیں ہوتا، سسٹم نہیں چلتا، تو لیکن جو ہے وہ کر رہے ہیں جی من مانی جو ہے۔ ہاں جی، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایران کے سرکاری غیر ارساں ارنا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ فیلڈ مارشل میں فیلڈ مارشل کہہ گیا ہوں تو مارشل یا ماسٹر، میں اپنی معذرت چاہوں گا جی، یہ تو بڑا عہدہ نام تو بڑا ہے وہ عاصم منیر کے لیے ہے جس کے لیے بھی ہے، کا دورہ خطے میں امن اور استحکام کے قیام کی پاکستان کوششوں کا تسلسل ہے۔ جی کریں، ان کو نصیب ہو جی، ہماری تو توبہ ان سے۔ تو اسی کے ساتھ جی ہم جو ہے میں اجازت چاہوں گا اگلی ولاگ تک، تو پھر حاضر ہوں جی، شکریہ جی، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، شکریہ، خدا حافظ۔